بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنت کے حسین مناظر۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے گی وہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی بھی چیز سے مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین و آسمان سے لے کر تمام جہاں روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی حور اس زمین اور آسمان کے درمیان اپنی ہتھیلی نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی حور اپنا ناخن اس دنیا میں ظاہر کر دے تو تمام زمین اور آسمان اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان وہ مسافت ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجہ کی مسافت کیا ہے، اس کے متعلق کوئی روایت نہیں، البتہ ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے تلے ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی مسافت ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا لگتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر اور محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوئی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، جبکہ چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ جس میں بدبو ہو، کڑواہٹ ہو اور نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ باتیں بکیں۔ وہ پاک شراب ہے ان سب باتوں سے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ تر کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق شراب، پانی، دودھ اور شہد ہوگا، ان کی خواہش سے ایک قطرہ زیادہ نہ کم۔ بعد پینے کے جہاں سے آئے سے وہاں خود بخود چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل اور بدن کا میل نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی۔ کم از کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمتیں ہوں گی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند، اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے
जैसे रोशन सितारा। जन्नती सब एक जैसे दिल वाले होंगे, उनके दिल में कोई बुग़्ज़ और कीना नहीं होगा। उनको हर एक को हूरे ऐन में कम से कम 2 बीवियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मग़ज़ दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में सुर्ख शराब दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और अगर याकूत में सुराख करके डोरा डाला जाए तो वो जरूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी चेहरे को उसके रुखसार पर आईने से भी ज्यादा साफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर दे। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल ना कर सकें। अगर कोई हूर समंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समंदर शीरीं हो जाए। और एक रिवायत में है, अगर जन्नत की हूर 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। जब कोई बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके सामने 2 हूरें अच्छी आवाज से गाना गाएंगी, और उनका गाना शैतानी नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्दो पाकी होगा। वो ऐसी खुशगुलो होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी ना सुनी होगी, और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी ना मरेंगी, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में ना पड़ेंगी, हम राजी हैं, नाराज ना होंगी। मुबारकबाद उसके लिए जो हमारा और हम उसके हों। सर के बाल और पलकों के भुओं के सिवा जन्नत के आदमी के जिस्म पर कहीं बाल ना होंगे, सब बेरेश होंगे। सुरमगी आंखें 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी इससे ज्यादा के मालूम ना होंगे। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादम और 72 बीवियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उनमें से अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान को रोशन कर दे। जन्नत में नींद नहीं कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा, और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया के 1 हफ्ते के बराबर इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें, और अर्शे इलाही जाहिर होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे। नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर कोई अपनी अपनी जगह से देखता है। जब जन्नती जन्नत में लाए जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो तुमको दूं? अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नुम से नजात दी। उस वक्त जो पर्दा मखलूक पर था उठ जाएगा, तो दीदारे इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज ना मिलेगी। वो जी भरकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार करेंगे, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।